بی جے پی کو لکشدیپ کو تباہ کرنے کا حق نہیں، پرینکا گاندھی کا بیان۔ کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی نے لکشدیپ کے منتظم پرفل کھودا پٹیل کے ذریعے جزیرے میں نئے قوانین نافذ کرنے پر سخت تنقید کی ہے۔ انہوں نے نہایت سخت لہجے میں کہا کہ بی جے پی اور اس کی انتظامیہ کو لکشدیپ کی وراثت تباہ کرنے، وہاں کی عوام پر من مانی پابندیاں اور قواعد نافذ کر کے انہیں پریشان کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ششی تھرور نے اس معاملے پر کہا کہ انہوں نے فروری میں لکشدیپ کا معاملہ سب سے پہلے اٹھایا تھا۔ بی جے پی کی پالیسی یہ ہے کہ جو نہ ٹوٹے اسے توڑ دو۔ لکشدیپ میں امن و امان کا ماحول قائم ہے اور ملک کے ایک ایسے خطے کو جہاں قومی ہم آہنگی پائی جاتی ہے، اسے تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تھرور نے مزید کہا کہ نئے قوانین کے نفاذ کے خلاف عوام کا احتجاج ایک طوفان کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ مرکزی حکومت کو اس پر دخل دینے کی ضرورت ہے۔ اس دوران لکشدیپ سے رکن پارلیمنٹ محمد فیصل نے کہا کہ منتظم پرفل کھودا پٹیل جزیرے میں تمام عوام مخالف قوانین نافذ کر رہے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کو یہاں کی عوام کے غم و غصے کو سمجھنا ہوگا اور انہیں چاہیے کہ وہ منتظم پٹیل کو فوراً واپس بلا لیں۔ محمد فیصل نے مزید کہا کہ پرفل پٹیل یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ عوام کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں۔ واضح رہے کہ نریندر مودی کے قریبی رہے پرفل کھودا پٹیل کو دسمبر 2020 میں لکشدیپ کا منتظم کار بنایا گیا اور تب سے ہی دھیرے دھیرے مسلم مخالف ہندوتوا ایجنڈے کو نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ روانڈا میں نسل کشی کا ذمہ دار فرانس بھی، فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا اعتراف۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ فرانس روانڈا میں 8 لاکھ انسانوں کی موت کی وجہ بننے والی نسل کشی کا شریک مجرم نہیں تھا، مگر اس نے روانڈا میں اس قتل عام کی مرتکب حکومت کی طرفداری کی تھی۔ افریقی ملک روانڈا اور فرانس کے باہمی تعلقات 1994 کی نسل کشی کے بعد انتہائی خراب ہو گئے تھے۔ صدر میکرون گزشتہ ایک عشرے کے دوران اس افریقی ملک کا دورہ کرنے والے پہلے فرانسیسی رہنما ہیں۔ روانڈا کی طرف سے فرانس پر کئی بار یہ الزام لگایا جا چکا ہے کہ وہ اس ملک میں 90 کی دہائی کے وسط میں ہونے والی اس نسل کشی کا شریک ذمہ دار ہے، جس میں تقریباً 8 لاکھ انسان مارے گئے تھے۔ مرنے والوں میں اکثریت اس ملک کے ٹوٹسی نسل کے باشندوں اور ہوٹو نسل کے اعتدال پسند شہریوں کی تھی۔ روانڈا میں نسل کشی سے متعلق دستاویزات عام کرنے کا فیصلہ، اس بارے میں فرانس کے ایک تفتیشی کمیشن نے مارچ میں اپنی ایک رپورٹ جاری کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ فرانسیسی حکام پر اس امر کی انتہائی غالب اور سنجیدہ نوعیت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ روانڈا میں اس المناک قتل عام کا قبل از وقت اندازہ لگانے میں ناکام رہے تھے۔ تاہم رپورٹ میں فرانس کو اس نسل کشی کا براہ راست ذمہ دار یا شریک مجرم نہیں ٹھہرایا گیا۔ روانڈا کے موجودہ صدر نسل کشی کے سلسلے میں کئی بار فرانس کو ذمہ دار قرار دے چکے ہیں۔ مارچ میں جاری کردہ فرانسیسی تحقیقاتی رپورٹ کے بارے میں صدر کاگامے کا کہنا ہے کہ یہ دستاویز روانڈا کے عوام کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ساتھ ہی صدر پال کاگامے نے کہا کہ روانڈا کے عوام اس نسل کشی میں فرانس کے کردار کو بھولیں گے نہیں، لیکن معاف کر سکتے ہیں۔ 1994 میں روانڈا میں جاری خانہ جنگی کے دوران اس وقت کے صدر جوونل ہابیاری مانا کو لے کر جانے والے ہوائی جہاز کو مار گرایا گیا تھا۔ اس کے بعد وہاں وہ قتل عام شروع ہو گیا تھا، جس دوران صرف تقریباً 100 دنوں میں 8 لاکھ انسانوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس نسل کشی کے حوالے سے یہ بات بھی اہم ہے کہ مارچ میں جاری کردہ فرانسیسی تحقیقاتی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا تھا فرانسیسی حکام نے روانڈا کی حکومت کو ہتھیار فراہم کیے، اس کی مشاورت کی، تربیت فراہم کی، حکومتی فورسز کو مسلح کیا اور حکومت کی حفاظت بھی کی تھی۔
تاہم فرانس اب تک اس نسل کشی میں اپنے کسی کردار کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا رہا ہے۔ 1994 کی نسل کشی کی بہت بھاری ذمہ داری فرانس پر عائد ہوتی ہے۔ صدر ماکرون نے اس بات کا تو تفصیل سے ذکر کیا کہ کس طرح فرانس 8 لاکھ انسانوں کی جانیں بچانے میں ناکام رہا تھا، تاہم انہوں نے اس سلسلے میں فرانس کے کردار پر باقاعدہ معافی نہ مانگی۔ صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ فرانس اس نسل کشی کا شریک مجرم نہیں تھا، مگر اس نے روانڈا میں اس قتل عام کی مرتکب حکومت کی طرفداری کی تھی۔ اسی لیے ان حالات کی بہت بڑی ذمہ داری فرانس پر عائد ہوتی ہے جن میں روانڈا اس نسل کشی کا شکار ہوا تھا۔ یہ فرانس کا فرض ہے کہ وہ تاریخی حقائق کا سامنا کرے اور روانڈا کے عوام کے ان مصائب کو بھی تسلیم کرے جن کی وجہ سے بنا تھا۔ فرانس نے بہت طویل عرصے تک سچائی کا جائزہ لینے کے بجائے خاموشی کو ترجیح دی تھی۔ باہمی تعلقات میں بہتری کی 4 سالہ کوششیں سن 2017 میں اقتدار میں آنے والے فرانسیسی صدر ماکرون گزشتہ 4 برسوں سے اس کوشش میں ہیں کہ پیرس اور کیگالی کے تعلقات بہتر بنائے جانا چاہیے۔ ان کا روانڈا کا موجودہ دورہ انہی کوششوں کا نقطۂ عروج ہے۔ ماکرون سے پہلے روانڈا کا دورہ کرنے والے آخری فرانسیسی صدر نکولا سارکوزی تھے، جو 2010 میں کیگالی گئے تھے۔ آئرش پارلیمنٹ میں اسرائیلی سفیر کی بے دخلی کا بل پیش۔ یورپی ملک آئرلینڈ کی پارلیمنٹ میں رواں ہفتے ایک بل پر رائے شماری ہو رہی ہے جس میں ملک میں موجود اسرائیلی سفیر کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر اسے بے دخل کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ بل ایک ایسے وقت میں پیش کیا ہے جب حال ہی میں آئرلینڈ نے غزہ کی پٹی پر مسلط کی گئی اسرائیلی جارحیت پر اسرائیل کو جنگی جرائم کا مرتکب قرار دیا تھا۔ آئرش پارلیمنٹ کی 4 سیاسی جماعتوں کے 11 ارکان پارلیمنٹ نے اسرائیلی سفیر کی ملک بدری کے بل پر دستخط کیے ہیں۔ یہ بل ایک ایسے وقت میں پیش کیا گیا ہے جب اسرائیلی ریاست پر فلسطینیوں کے خلاف جنگی جرائم کے ارتکاب، فلسطینیوں کی منظم نسل کشی اور فلسطینی علاقوں میں یہودی کالونیوں کی غیر قانونی توسیع جیسے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق آئرلینڈ میں تعینات اسرائیلی سفیر کے لیے موجودہ حالات میں اپنا دفاع ممکن نہیں۔ بل میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ پٹی پر 10 روزہ جارحیت میں 28 خاندانوں کے بیشتر افراد اور 60 بے گناہ بچوں کو بے دردی کے ساتھ بمباری میں شہید کیا۔ اسرائیلی ریاست کے اس طرح کے اقدامات فلسطینیوں کے خلاف جنگی جرائم اور نسل کشی کی منظم کوششیں ہیں۔ مکتوب ریاض من جانب محمد سیف الدین۔ مملکت سعودی عرب میں کن غیر ملکیوں پر ہوٹل قرنطینہ کی پابندی نہیں ہوگی؟ سعودی محکمہ شہری ہوا بازی نے کہا ہے کہ کورونا ویکسین کی ایک خوراک لینے والے مقیم غیر ملکی کو سعودی عرب آمد پر ہوٹل قرنطینہ میں نہیں رکھا جائے گا اور نہ اسے آمد پر PCR کا پابند بنایا جائے گا۔ محکمہ شہری ہوا بازی نے بیان میں کہا کہ اگر باہر سے سعودی عرب آنے والے مقیم غیر ملکی کی پوزیشن توکلنا ایپ میں متاثرہ صحت یاب کی ہوگی اور اس کی صحت یابی کی تاریخ پر 6 ماہ سے زیادہ نہ گزرے ہوں گے تو نہ تو اسے ہوٹل قرنطینہ میں رکھا جائے گا اور نہ ہی مملکت آمد پر اسے PCR ٹیسٹ کا پابند بنایا جائے گا۔ محکمہ شہری ہوا بازی کا کہنا ہے کہ کورونا ویکسین کی ایک خوراک لینے والے مقیم غیر ملکی پر PCR کی پابندی ہوگی اور نہ فضائی راستے سے سعودی عرب واپسی پر اسے ہوٹل قرنطینہ کا پابند بنایا جائے گا۔ تاہم یہ ضروری ہوگا کہ توکلنا ایپ میں اس کا ریکارڈ ہو کہ وہ کورونا ویکسین کی ایک خوراک لے چکا ہے۔ محکمہ شہری ہوا بازی کا کہنا ہے کہ مستثنی زمرے سے باہر مقیم غیر ملکی بیرون مملکت کورونا سے متاثر ہو کر صحت یاب ہوا ہے تو مملکت آمد پر اسے ہوٹل قرنطینہ میں رکھا جائے گا۔ محکمہ شہری ہوا بازی کا کہنا ہے کہ اگر کسی شخص نے مملکت سے باہر ویکسین کی دونوں خوراکیں لی ہوں تو وہ
ایئرپورٹ پہنچنے پر خود کو ویکسین یافتہ ثابت کر سکتا ہے۔ اسے اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے وزارت صحت کی مقرر کردہ دستاویزات پیش کرنا ہوں گی۔ مثلاً اسے یہ سرٹیفکیٹ دینا ہوگا کہ اس نے باہر رہتے ہوئے سعودی عرب میں رجسٹرڈ کوئی ایک ویکسین لی ہے۔ ایسا کرنے پر اسے ہوٹل قرنطینہ سے استثناء دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ محکمہ شہری ہوابازی کے مطابق المحسن ویکسین یافتہ وہ سعودی شہری یا مقیم غیر ملکی ہے جس کی پوزیشن توکلنا ایپ میں محسن نظر آ رہی ہو، اس نے کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لے لی ہوں، یا پہلی خوراک پر 14 دن گزر چکے ہوں، یا وہ کورونا وائرس سے صحت یاب ہو گیا ہو اور صحت یابی پر 6 ماہ سے زیادہ نہ گزرے ہوں۔ جہاں تک غیر ملکی اور غیر مقیم کا تعلق ہے تو ویکسین یافتہ وہی مانا جائے گا جس نے مملکت میں رجسٹرڈ کسی ویکسین کی تمام خوراکیں لے لی ہوں اور اس کے پاس اس کا ثبوت ہو۔ لفظ شناسی ملاحظہ فرمائیں۔ ترتیب و پیشکش نادر خان سرگرو۔ ساجد ہدایت کا افسانہ قلبوت، آواز نادر خان سرگرو۔ سنو ڈیئر، دوریاں محبت بڑھاتی ہیں اور قربتیں فاصلے حد سے بڑھ جائیں تو عشق کا روپ دھار لیتے ہیں۔ پھر ایک جنون عاشق کو گھیر لیتا ہے، جسم معدوم ہوتے جاتے ہیں۔ عاشق لینے اور دینے کے فطری عمل سے ماورا ہو جاتا ہے، اس کا محبوب ایک مرکزہ بن جاتا ہے اور عاشق ہوتے ہوتے آخر کار اس مرکزے کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس کا جنون ایک تڑپ بن کر اس کے باقی ماندہ احساس کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ یوں عاشق کی دیوانگی کی راکھ سے فرزانگی کا جنم ہوتا ہے، اور وہ فرزانہ کی جانا میں کون کی تسبیح کرتے کرتے ایک بند دروازے کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے اور اپنی سانسیں ہار دیتا ہے۔ ایک سفر، ایک ماہیت، ایک جنگ کا یکسر خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پہلی سسکی سے آخری ہچکی تک کا سارا نصاب اس کی زندہ آنکھوں میں پڑھا جا سکتا ہے، پر اس کے پاس پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا سوائے اس پر ہنسنے والوں کے۔ اس کے لاشے پر اس کا جسم، ایک دوسرا جسم، ایک رات جس میں وہ پیدا ہوا اور ایک شام جس میں وہ راکھ ہوا، سب کے سب ہنس رہے ہوتے ہیں۔ اس ہنسی کے شور میں اس کا قلبوت قبر میں اتر جاتا ہے اور کچھ عرصے بعد اس کی قبر پر ایک دربار اگاتا ہے، اور پھر ایک نیا جسم اپنے ہی قلبوت کی انگلی تھامے اس دربار کی سیڑھیاں چڑھتا دکھائی دیتا ہے۔ ایک الوہی دائرہ، وہی پرانا سمے کا چکر، تکرار مسلسل، ایک بار پھر، جس کو کوئی نہیں بتائے گا کہ بند دروازے کبھی نہیں کھلتے۔ تم یہ کیا لے کے بیٹھے اس وقت؟ یہ کہتے ہوئے رینا نے غصے سے اپنے ننگے جسم کو چادر سے ڈھانپ لیا اور اس کو یوں لگا کہ اس پر آخری دروازہ بھی بند ہو گیا۔